بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج یکم رمضان المبارک ہے، سب کو رمضان مبارک ہو۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، پہلا روزہ رکھا جا چکا ہے۔ تو ایک تو یہ نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ میری سب سے التجا ہے، دعا ہے، درخواست ہے کہ ضرور دعا کیجئے گا پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے دعا کیجئے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے سخت ترین مصائب کا شکار ہے اور بہت سے بحرانوں کا سامنا ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ پہلا روزہ افطار کریں اس وقت دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اور اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان رمضان المبارک میں ہی آزاد ہوا تھا۔ پاکستان کی کو آزادی جو ہے وہ رمضان المبارک میں ملی تھی، اس لیے یہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ اور آج ہے 23 مارچ، یوم پاکستان ہم منا رہے ہیں، لیکن کس حالت میں منا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ یوم پاکستان تو ہم منا رہے ہیں، لیکن پاکستان کو بے آئین کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عدالتی فیصلوں کو پامال کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے فیصلوں کو اڑایا جا رہا ہے، ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور پاکستان میں ایک جبر کا نظام مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا جا رہا ہے، اور پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی سے بہت دور لے جایا جا رہا ہے، اور پاکستان کو غلامی کی زنجیروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور ایک طاقت کے زور پہ، ایک لاٹھی کے زور پہ پاکستان کے عوام، 22 کروڑ عوام، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے ان پہ حکومت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے سول رائٹس، ان کے بنیادی انسانی حقوق، ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کو، جمہوری آزادیوں کو، سول آزادیوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے آج پاکستان کی تصویر، اور اس میں سب ملوث ہیں، سارے کے سارے ملوث ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر کوئی کہے کہ وہ معصوم ہے تو نہیں۔ اور جو آواز اٹھاتا ہے، جو اس کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے، جو آئین کی بات کرتا ہے، جو قانون کی بات کرتا ہے، جو عدالتی فیصلوں کی بات کرتا ہے، اس کو رسوا کیا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ وہ خواہ کوئی صحافی ہے، خواہ وہ پولیٹیکل ورکر ہے، خواہ وہ سیاسی رہنما ہے، خواہ وہ عدالت کا جج ہے، خواہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج ہے، خواہ وہ ہائی کورٹ کا جج ہے، خواہ وہ سپریم کورٹ کا جج ہے۔ اس طریقے سے سارے کے سارے مافیاز جڑ گئے ہیں کہ کسی کی عزت نہیں رہی، کسی کی عزت نہیں محفوظ۔ اور آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، گندا دھندا، اتنا بے دردی سے گندا دھندا کیا جا رہا ہے کہ گھن آتی ہے کہ ہم 75 سال کے ہو گئے ہیں، اور 75 سال کے بعد بھی ہم اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں، اخلاقی طور پہ، کہ کسی کو کوئی سینس نہیں ہے، شعور نام کی، احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو حقوق تو دینے کی کیا بات ہے، ان پہ لاٹھی گولیاں برسائی جاتی ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کی، میرا خیال ہے کہ تاریخ میں قریب ایک جمہوری دور میں، جو بظاہر جمہوری دور ہے، جو بظاہر پارلیمان بھی ہے، جہاں پہ بظاہر سول حکومت بھی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین 11 مہینے ہیں، اور اس وقت عروج پہ ہیں کہ آپ کوئی دوسری آواز سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اپنی شکست، رجیم چینج آپریشن ناکام ہو چکا ہے، بدترین طریقے سے ناکام ہو چکا ہے، لیکن کوئی بھی آپ کو سیدھا راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، آئین کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، آئین اور عدالتی فیصلوں کی، آپ اس کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، اور ایک سائڈ بالکل بند، ایک سائڈ پہ بالکل کھلی چھوڑی ہوئی ہے، جناب جو مرضی کریں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ رمضان المبارک میں ضرور دعائیں کیجیے گا جی۔ اور ایک بات بڑے کلیئرلی، ہمیں ایمان، اللہ تعالیٰ پہ بھی ایمان ہونا چاہیے، اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک منصوبے ہیں، انسان بناتے ہیں وہ۔ بعض اوقات انسان، بہت تاریخ گزر چکی ہے، فرعون بھی آیا، شداد بھی آیا، نمرود بھی آیا، یزید بھی آیا، سب کے سب آئے، اور ہٹلر بھی آیا، نازی بھی آیا، سب کے سب آئے، اور انہوں نے بہت بلند و بانگ دعوے کیے، اور طاقت کے زور پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن منصوبے، بڑے بڑے منصوبے بنائے، تو کچھ منصوبے اللہ تعالیٰ بھی بناتے ہیں، اور وہی حقیقی منصوبے وہی ہوتے ہیں جو عمل پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر خدا کی زمین پہ آ کے اگر کوئی فرعون بن کے اور خدا کی خدائی کو بھیڑ بکریاں اور غلام سمجھ کے ان پہ ظلم و ستم کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ
کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس وقت اگر ہم بیرونی دنیا، مغربی ممالک، یورپ اور امریکہ یہ سب اگر ترقی کر رہے ہیں اور سب کے سب خوشحال ہیں، اور وہ مسلمان ملک بھی جہاں پہ کچھ نظام انصاف ہے، جہاں پہ لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ ہے، تو وہ اگر ترقی کر رہے ہیں تو وہ انصاف کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور ملک وہ برباد ہو رہے ہیں جہاں پہ مائٹ از رائٹ ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت اور دستور کو، آئین کو، جو کہ سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے تحت سب نے چلنا ہوتا ہے، اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں اس وقت، اس زمانے میں۔ اور دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہے، دنیا آپ کو ایک دھوکے باز کہہ رہی ہے، دنیا آپ کو بے وفا کہہ رہی ہے، دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کسی کے نہیں ہیں، آپ سب کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور کسی ایک کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور بات کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا میں ہمارا کنسیپٹ۔ یوم پاکستان ہم اس حالت میں منا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، گھن آتی ہے، بحیثیت قوم ہمیں گھن آتی ہے کہ ہمارے حکمران پاکستان کو کہاں سے کہاں تک انہوں نے پہنچا دیا۔ حکمرانوں نے، وہ خاص پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل دونوں سیاستدان، وہ وردی والے سیاستدان تھے یا بغیر وردی کے سیاستدان تھے، سب نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہے، اور بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آخری فیصلہ بند کمروں میں کیا گیا اس کا بھی فیصلہ آج بھگت رہے ہیں۔ آج ادارے جو ہیں ان پہ کنٹرول کسی اور کا ہے، اداروں پہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے نہیں ہے، یہ سارا فیک ہے، ڈیفیکٹو حکمران کوئی اور ہے، ڈیجورے کوئی اور ہے، سامنے شکلیں کچھ اور نظر آتی ہیں، پیچھے کوئی اور ہے، کٹ پتلی نظام چل رہا ہے، اور یہ کٹ پتلی نظام پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے، ہائیبرڈ سسٹم ختم ہو چکا ہے، ہائیبرڈ نظام ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے وہی اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کی حالت بدلتا ہے جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال ہو۔ تو اس لیے میری تو یہ جو سب اس وقت جو ہے، پاکستان کے عوام بہت اچھے ہیں، پاکستان کے عوام باشعور بھی ہیں، بہت اچھے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی کام کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی جن کو ہم کہتے ہیں، جس ملک میں بھی کر رہے ہیں، خواہ وہ مڈل ایسٹ ہے، خواہ وہ افریقہ ہے، خواہ وہ یورپ ہے، خواہ وہ امریکہ ہے، جہاں جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ، خواہ وہ آسٹریلیا ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ باہر پاکستانی کامیاب ہیں اور پاکستان کے اندر پاکستان کا برا حال کر دیا ہے، اور پاکستان کے حکمران امیر ترین ہیں اور پاکستان غریب ہے، پاکستان کا اپنا خزانہ خالی ہے اور حکمرانوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، خواہ وہ ماضی کے حکمران ہیں، خواہ وہ موجودہ حکمران ہیں، خواہ وہ مستقبل کے حکمران ہیں۔ یہ ہے سچویشن، احتساب کا نظام کوئی نہیں ہے۔ تو ان حالات میں بجائے اس کے کہ آگے کی طرف بڑھا جائے، صورتحال یہ ہے کہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا، عمران خان کو نہیں آنے دینا، پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے اور ہر صورت میں روکنا ہے۔ خفیہ معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور ان خفیہ معاہدوں کے نتیجے میں پاکستان سیاسی طور پہ بدترین حالات کا شکار ہے، معاشی طور پہ بدترین حالات کا شکار ہے، سیکورٹی کی صورتحال بدتر ہے، دشمن ہم پہ حملہ آور ہے، اور دشمن ہمیں کہاں پر مار رہا ہے؟ اب سرحدوں پہ نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے شہروں میں آ کے وہ مار رہا ہے، خواہ وہ خانوال کا واقعہ ہو، خواہ وہ لسبیلا کا واقعہ ہو، خواہ وہ ہمارا خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، کراچی ہو، سندھ ہو، ہمارے اپنے شہروں میں آ کے وہ ہمارے اپنے افسروں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور وہ اس لیے نشانہ بنا رہا ہے اور ہم اس لیے بے خبر ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم پاکستان اپنی ذمہ داریاں، جو ذمہ داریاں آئین نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہر ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ادارے کی، ہر اتھارٹی کی اپنی ذمہ داری ہے، ہم وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے کا سارا اختیار ہمارے پاس آ جائے، سارے کا سارا اقتدار میرے پاس آ جائے، اور میں ہی سیاہ و سفید کا مالک ہوں اور میں حکم چلاؤں، اور سب جو ہے وہ غلام بن کر اس حکم کی تعمیل کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 10-11 مہینوں میں، کچھ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ فلاں تاریخ کے بعد حالات بدل جائیں گے، فلاں تاریخ کے بعد حالات بدل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اچھے لوگ موجود ہیں، اور میں ایک بار پھر بتا دوں، جو اچھے لوگ ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، جہاں پہ ہر جگہ پہ سپاٹ فکسر اور سپوائلرز موجود ہیں، جو آگ لگانا چاہتے ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی چمڑی اور دمڑی بچانے کے لیے جو نیگیٹو رول ادا کر رہے ہیں، ان کی جگہ پہ ان کے ساتھ ساتھ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور انشاءاللہ وہ اچھے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے دن سے
الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر پہلے دن سے اس وقت اس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر نہیں ہونے دینے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے جا کے جھوٹ بولا اور الیکشن تاریخ آ چکی تھی، اسمبلیاں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن اس نے ریورس گیئر لگوایا اور پچھلے 10-11 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد اب پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ حرکت کی ہے. الیکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو پامال کیا گیا ہے اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور اب اس کی صریحاً توہین کی گئی ہے. اب ہونا کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان ہے، 21ویں صدی ہے، یہ 80 کی دہائی نہیں ہے، یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 70 کی دہائی نہیں ہے. بڑے پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ 70 کی دہائی ہے، نہ یہ 80 کی ہے، نہ 90 کی ہے. یہ 21ویں صدی ہے اور 20s کا دور چل رہا ہے، 2023 ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں ہے، کسی کے خیال میں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ہائی کورٹس کو، جوڈیشری کو وہ اس کو زیر کر لے گا اور اس کو آڈیوز ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کر لے گا اور پسند کے فیصلے لے لے گا تو وہ ذہن سے نکال دے. کیونکہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سکرپٹ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے موجودہ جوڈیشری کے لیے، یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس مظہر صاحب، ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. ایک سکرپٹ ان کے لیے کہ ان کو آپس میں لڑواؤ، گتھم گتھا کرواؤ اور ایک دوسرے کا ان کو بناؤ، پولرائزیشن، ہر جگہ پولرائزیشن، ہر ادارے میں تقسیم کرو. دوسرا سکرپٹ جو ہے وہ ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیے، جسٹس سردار صاحب کے لیے. تو ایک وہ ہے جسٹس مندوخیل صاحب کے لیے، جسٹس آفریدی صاحب کے لیے. ایک وہ سکرپٹ ہے. تو یہ سکرپٹ دو پڑھے ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھے ہیں. پہلے ایک سکرپٹ آئے گا، پھر دوسرا آئے گا. پہلے ایک آنریبل ججز پہلے ان کو بدنام کریں، پھر ان کو بدنام کریں اور اس کے بعد پھر یہ سارے کا سارا کھیل خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو بہرحال یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا. وکلا جاگ رہے ہیں، ان کو جاگ جانا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے ماضی میں وکلا جاگے ہیں اسی طرح اب جاگنا پڑے گا. سول سوسائٹی کو جاگنا پڑے گا اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. میڈیا کو جاگنا پڑے گا اور میڈیا کو بھی اپنے جو فروئی اختلافات ہیں اور فروئی مفادات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا. اور اس کے بغیر یہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ جیسے ہی معاملات اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بعد ان پہ گند ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اب کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ فیصلہ خود کیا ہے، بلکہ فیصلہ پہلے ہوا اور پہلے کہیں اور اناؤنس ہوتا ہے اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر یہ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر 8 اکتوبر کی تاریخ دیتے ہیں. آج سے 6 ماہ بعد کی تاریخ دی جاتی ہے اور مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، 6 ماہ کے بعد کی. یہ کس نے تاریخ دی 8 اکتوبر؟ 8 اکتوبر 2005 کو تو زلزلہ آیا تھا. 8 اکتوبر کا خیال کیسے آ گیا؟ نہ صدر مملکت نے تاریخ دی، نہ گورنر صاحب نے دی، نہ نگراں حکومت ہے. یہ تاریخ کس نے دی ہے؟ تو کھیل بڑا ہے. عمران خان صاحب جو باتیں کرتے جا رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں اور ان کی باتیں ہوا میں نہیں ہیں. وہ جو بتا رہے ہیں ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سسٹم میں موجود اچھے لوگ، اداروں میں موجود اچھے لوگ، خواہ وہ پولیس ہے، خواہ وہ ٹیچرز ہیں، وہ بیوروکریسی ہے، خواہ وہ میڈیا ہے، وہ ان کو بتایا جا رہا ہے. ان کو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں اور یہ باتیں سب کو پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا کچھ ہو چکا اور کیا کچھ روکا جا سکا. تو یہ آئندہ بھی یہ ابھی کھیل چلے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے 71 سے کچھ نہیں سیکھا. نواب اکبر بگٹی صاحب کو مار دیا اور بس ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دی. وزیر اعظم لیاقت علی خان بانیان پاکستان ان کو گولی مار دی اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو دہشت گردی کا شکار ہو گئیں. تو یہ سارا کھیل جو ہے یہ کب تک اسی طریقے سے ہم کھیلتے رہیں گے؟ اور یہ میں ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے دشمن ہم پہ حملہ آور ہے، اسی لیے دشمن ہم پہ حملہ آور ہے. ایک زمانہ تھا ہم کلبھوشن یادیو کو پکڑتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ ہم کلبھوشن یادیو کو پکڑتے تھے. اب زمانہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پکڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو اس لیے جناب بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں. فقط ساقی بدل دینے سے میں خانہ نہ بدلے گا. یکم رمضان دعا ضرور کیجیے گا. یوم پاکستان ہے، سب کو مبارک ہو، لیکن دعا ضرور کیجیے گا. اس وقت ہمارا آئین جو ہے وہ تار تار ہے. ہمارا ادارہ
ہمارے ادارے تار تار ہیں، ہمارے سسٹم تار تار ہے، اور ہمارے پاکستان کے عوام اس وقت بہت زیادہ جبر میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔